فرانس نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا۔ اقوام متحدہ میں 2 ریاستی کانفرنس میں فرانسیسی صدر کا بڑا اعلان۔ کہا وقت آ گیا ہے حماس 48 یرغمالیوں کو فوری رہا کرے۔ غزہ کے شہریوں کی جان بچانے کے لیے جنگ بند ہونی چاہیے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا 2 ریاستی کانفرنس کا خیر مقدم۔ ویڈیو لنک خطاب میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ مغربی کنارے کو اسرائیل میں شامل کرنے کی مخالفت۔ کہا حماس کو فلسطینی اتھارٹی کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔ سعودی وزیر خارجہ بولے غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ جرائم جاری ہیں۔ کانفرنس امن کے حصول کا تاریخی موقع ہے۔ ترک صدر طیب اردوان کا اسرائیل سے نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ۔ UN سیکریٹری نے کہا غزہ میں فوری جنگ بندی اور امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کا خیر مقدم۔ 2 ریاستی کانفرنس سے خطاب میں کہا پاکستان ایک آزاد، خود مختار، قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتا ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں فوری، غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ۔ بلا روک ٹوک انسانی امداد کی فراہمی پر بھی زور۔ اسحاق ڈار کی عرب اسلامی وزرائے خارجہ اجلاس میں بھی شرکت۔ مشترکہ موقف پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم نے کہا پاکستان امن و استحکام کے فروغ کے لیے ہر تعمیری کوشش کی حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 26 ستمبر کو خطاب میں فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کا معاملہ اٹھائیں گے۔ علاقائی سلامتی اور ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنجز پر بھی بات کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے اسلامی ممالک کے منتخب رہنماؤں کی ملاقات میں بھی شامل ہوں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان، سعودی عرب، قطر اور UAE کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ اقوام متحدہ میں بھی اہم تقریر کریں گے۔ امریکی پالیسیوں اور عالمی حالات پر بات کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی بریفنگ۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ عرب اور مسلم رہنماؤں سے جنگ بندی سے متعلق روڈ میپ پر بات کریں گے۔ غزہ میں امن، فوج کی تعیناتی اور اسرائیلی فوج کے انخلاء کی تجویز شامل ہوگی۔ سیلاب کے دوران حکومت جاگ رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ یا وزیر کا کام پروٹوکول انجوائے کرنا نہیں، عوام کا ساتھ دینا ہے۔ پاکستان میں ہر منصوبے پر نواز شریف کا نام ہے، ان کی خدمات نکال دیں تو پیچھے کھنڈرات بچیں گے۔ مریم نواز کا ساہیوال میں تقریب سے خطاب۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں 6 روز سے لاپتہ بچے کی لاش کچرے کنڈے سے مل گئی۔ مقدمہ درج۔ بیٹا گھر سے چیز لینے دکان پر گیا، پھر واپس نہیں لوٹا، والد کی دہائی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مضر اثرات پاک ویکسین تیار کرنے کی ہدایت۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس میں کہا ویکسین کی تیاری میں مرکری اور ایلومینیم کا استعمال نہ کیا جائے۔ ٹائلنول گولی کھانا صحت کے لیے اچھا نہیں، آٹزم کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس B کی ویکسین 12 سال کی عمر میں دینے کی تجویز۔ کوپن ہیگن میں ڈنمارک کے سب سے بڑے ہوائی اڈے پر 2 سے 3 پراسرار ڈرونز کی انٹری۔ ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن معطل۔ 35 سے زائد پروازوں کا رخ دوسرے شہروں کی جانب موڑ دیا گیا۔ پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ اور ایشیا کپ میں فائنل کی دوڑ۔ گرین شرٹس کا سپر 4 میں ڈو اور ڈائی مقابلہ آج سری لنکا سے ہوگا۔ شاہین دبئی سے ابوظہبی پہنچ گئے۔ میچ کے لیے پر اعتماد ہے۔ توقع ہے فائنل میں بھارت سے پھر ٹاکرا ہوگا۔ صاحبزادہ فرحان کی پریس کانفرنس۔ سعودی عرب کا قومی دن۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو مبارکباد۔ وزیر اعظم نے سعودی عوام کو بھی قومی دن پر دلی مبارکباد پیش کی۔ سعودی قومی دن کے موقع پر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان سعودی عرب کے تعلقات دین اسلام، تاریخ، اخوت اور باہمی اعتماد پر قائم ہیں۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے دعا بھی کی۔ چین کے قومی دن کی مناسبت سے اسلام آباد میں تقریب کا انعقاد، کیک کاٹا گیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے پاک چین دوستی کو علاقائی یکجہتی کا روشن مینار قرار دیا۔ تقریب میں گورنر سندھ اور گورنر خیبر پختونخوا نے بھی شرکت کی۔ چین کے قیام کی 76ویں سالگرہ
پاکستان میں تقریبات کا انعقاد۔ چینی سفارت خانہ اسلام آباد میں منعقدہ تقریب میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ خطاب میں پاک چین دوستی کو خطے میں استحکام کی علامت قرار دیا۔ Pak-China friendship is a positive vector for regional stability, economic integration, and collaborative problem solving. Our partnership stands as a beacon of stability and cooperation. اس موقع پر کیک بھی کاٹا گیا۔ تقریب میں گورنر سندھ کامران ٹسوری، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی فہد ہارون نے بھی شرکت کی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی ہدایت پر سعودی عرب کے قومی دن پر کراچی کو سجایا گیا۔ آتش بازی کا شاندار مظاہرہ بھی کیا گیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی جانب سے سعودی عرب کے قومی دن پر یکجہتی کا اظہار۔ کراچی کی شاہراہیں بینرز اور رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھیں۔ مختلف مقامات پر سعودی عرب کے قومی دن کی مناسبت سے پوسٹرز آویزاں کیے گئے۔ فوارہ چوک پر تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈپٹی کونسل جنرل سعودی عرب عبد الرحمان جمعے کی خصوصی شرکت کریں گے۔ اس موقع پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ صدر لاہور پریس کلب سمیت دیگر صحافیوں کو NCCIA کے نوٹسز، وکلا تنظیموں کی مذمت، کہا وکلا صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، نوٹسز کو فوری واپس لیا جائے۔ پولیس اور نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے رویے کے خلاف صحافیوں نے لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں احتجاج کیا۔ وکلا تنظیموں نے صحافی برادری سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے صحافیوں کو دیے گئے نوٹسز فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، کسی سے ڈرنے والے نہیں، ہم سچ بولتے رہیں گے، ہتھکڑیاں ہمارا زیور ہیں۔ یہ جو ڈریکونین لا ہے پیکا ایکٹ 2025، اس میں جو ترامیم کی گئی، یہ ساری کی ساری، ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ یوٹیوبرز کے لیے کی گئی، لیکن تو یہ تو صحافیوں کے لیے کی۔ اب تک 40 پرچے آپ نے درج کر دیے اور یہ 6 اور تیار ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کو بات بتا دوں، یہ جو ہتھکڑی ہے یہ ہمارا زیور ہے، ہم اس سے نہیں ڈرتے۔ ہمارے بڑوں نے ہمیشہ کوڑے کھائے، قیدیں برداشت کی، صحبتیں برداشت کی، قلعے کاٹے، لیکن انہوں نے کبھی آزادی اظہار اور آزادی صحافت پر کمپرومائز نہیں کیا۔ مشن نور سے کوئی تعلق ہے نہ ہی پارٹی نے اعلان کیا، معلوم نہیں کس نے اور کہاں سے یہ شوشہ چھوڑا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے پھر واضح کر دیا، کہا ہمارا کوئی ریاست مخالف ایجنڈا نہیں، پارٹی بانی کی ہدایات پر چلتی ہے، سوشل میڈیا پر نہیں۔ ملاقات ہونی چاہیے، ٹرائل پہ جانا چاہیے، اس میں عدالتوں کا آرڈر ہے، عدالت کا آرڈر امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ امید ہے کل ملاقات ہو جائے گی خان صاحب سے، ملاقاتیں ہوگی تو ہمارا خیال ہے ہم کوئی بہتری کی طرف جا سکیں گے۔ مشن نور کی پارٹی نے کبھی اناؤنس نہیں کیا۔ مشن نور جو جس طرح لوگوں نے اٹھایا ہے، پتہ نہیں کس نے یہ شوشہ چھوڑا اور کہاں سے چلا، کہاں یہ ختم ہوا، پارٹی نے کبھی اناؤنس نہیں کیا تھا کہ مشن نور بھی کوئی چیز ہے۔ ہم جو بھی سیاسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ ہمیشہ سے خان صاحب بتاتے ہیں اور ہم اس کا فارمل اناؤنس کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں کچھ ہمارے ہوں گے لیکن بہت سارے والنٹیئرز ہیں، لوگ ہیں۔ سوشل میڈیا ایک فورم ہے، اس پہ کسی کا بھی کنٹرول نہیں ہو۔ تحریک انصاف جمہوریت کے لیے، ملک کے لیے، آئین کی بالادستی کے ساتھ عدلیہ کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ یہ کہے یا ہم ایسی چیز کو پروموٹ کرے یا سپورٹ کرے جو انٹا اسٹیٹ ہو، ہرگز نہیں۔